چشمے نم۔ وہ کافی دیر سے کام کر رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ پیچھے ہوا، گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے تھکن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت شدت سے کافی کی طلب ہو رہی تھی اسے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کر کے وہ اٹھا۔ اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ کیبنٹ سے کافی کا جار نکال کر وہ کافی بنانے میں مصروف ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا کافی کے مگ سے گھونٹ بھرتا ہوا نظر آیا۔ گھڑی پر وقت دیکھا۔ آج بدھ تھا اور رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ اس کی منتظر سی نگاہیں گیٹ پر جمی تھیں۔ کچھ ہی پل گزرے تھے جب اسد شرازی اسے بلیک کوٹ اور کیپ میں گیٹ کی جانب جاتا ہوا نظر آیا۔ ایک استدعائیہ سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ تلخ نظروں سے وہ اسد شرازی کی پشت کو دیکھتا رہا۔ اس کے اوجھل ہو جانے کے بعد وہ صوفے پر لیپ ٹاپ کے قریب رکھے اپنے سیل فون کی میسج ٹائپ کیا اور ایک نمبر پر سینڈ کر دیا۔ ہی ہیز گون۔ دوسری جانب سے فوری رپلائی آیا۔ رپلائی چیک کرنے کے بعد اس نے سیل رکھا اور لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوا۔ چند کیز پریس کرنے کے بعد لیپ ٹاپ پر ایک ویڈیو چلنے لگی تھی جسے کچھ دیر پہلے اس نے ایڈٹ کیا تھا۔ ہیڈ فون کان سے لگائے وہ دلچسپی سے اس ویڈیو کو دیکھنے لگا، پھر اپنے کام سے مطمئن ہو کر لیپ ٹاپ کو شٹ ڈاؤن کر کے بیڈ کے گدے کے نیچے چھپایا اور بیڈ شیٹ برابر کر دی۔ وہ آج صبح سے اس اسکول کے سامنے بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ میں رنگ برنگے غبارے تھامے وہ اس آس میں تھا کہ بچے اس کی جانب متوجہ ہوں گے اور اس سے غبارے خریدیں گے، لیکن یہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا جہاں امیر لوگوں کے بچے ہی پڑھنے آتے اور امیر بچوں کے خواب اور خواہشات بھی ان غباروں سے بہت آگے کی ہوتی۔ بچے اس کی اور اس کے غباروں کی جانب ایک نظر دیکھ کر اسکول کی جانب بڑھ جاتے۔ وہ اس لیے بھی مایوس سا بیٹھا تھا کہ اسکول کے چوکیدار نے اسے گیٹ کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہ دی تھی۔ گیٹ سے کافی فاصلے پر ایک چھوٹی سی دیوار تھی جس پر وہ ٹانگیں لٹکائے سر جھکائے بیٹھا اس انتظار میں تھا کہ بچوں کو چھٹی ہو، شاید تب وہ اس سے غبارے خریدیں۔ اسکول کی بیل سنائی دی اور ساتھ ہی اس کی نگاہوں کی کھوئی ہوئی چمک بھی لوٹ آئی تھی۔ بچے اب باری باری گیٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ اس امید سے اٹھ کھڑا ہوا کہ اب بچے اس سے غبارے خریدیں گے اور اسے پیسے ملیں گے تو وہ اپنے کھانے کے لیے کچھ خرید سکے گا، لیکن بچے اس کی طرف ایک نگاہ تک ڈالنا گوارا نہ کر رہے تھے۔ گیٹ سے نکلتے ہی سب اپنی اپنی گاڑیوں کی جانب بڑھ رہے تھے جن میں ان کے گھر والے انہیں لینے آئے تھے۔ راجہ چند منٹ یوں ہی امید اور نا امیدی کے عالم میں کھڑا رہا۔ اسکول تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ وہ اداس سا دوبارہ بیٹھ گیا۔ اب وہ پچھتا رہا تھا اپنے پیسوں سے غبارے خریدنے پر۔ شاید شہر کے بچوں کی ترجیحات اور تھیں۔ اس کا پیٹ بھی اب دہائیاں دینے لگا تھا۔ نہ تو اس کے پاس کھانے کو کچھ تھا اور نہ ہی پاس کوئی پیسے کہ وہ کچھ خرید کر کھا سکے۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر ایک آدمی کھانے پینے کی کچھ اشیاء لیے کھڑا تھا اور وہ حسرت بھری نگاہوں سے ان اشیاء کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بھوک شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کی دائیں جانب گیٹ کے قریب تقریباً 5 سال کی ایک بچی ویسے ہی حسرت آنکھوں میں لیے اس کے ہاتھ میں موجود غبارے دیکھ رہی تھی۔ اس بچی نے جب راجہ کو یوں کھانے پینے کی اشیاء کی جانب متوجہ دیکھا تو اسے اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ وہ بھوکا ہے۔ کچھ اس کی آنکھوں اور اس کے چہرے سے اداسی نے بھی اسے مجبور کیا تھا اس کے پاس جانے کے لیے۔ وہ ننھے ننھے قدم اٹھاتی راجہ کے پاس چلی آئی۔ ہیلو، ہاتھ ہلا کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ راجہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک لڑکی کو اپنے قریب دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی خوشی کی چھلک دکھائی تھی۔ غبارہ خریدنا ہے؟ پرجوش سا وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس بچی نے اداسی سے غبارے کی جانب دیکھا، پھر سر نفی میں ہلا دیا۔ اس کے بالوں کی نفاست سے کی گئی 2 پونیاں بھی گردن کی حرکت سے ہلنے لگی تھیں۔ اسکول یونیفارم میں ملبوس وہ بالکل صاف ستھری اسٹوڈنٹ تھی۔ راجہ کی آنکھوں کی جوت بجھنے لگی تو سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا کہ غباروں کے علاوہ
راجا کے پاس اور کچھ تھا نہیں جس کے لیے وہ اس کے پاس آتی۔ مجھے بیلونز لینے ہیں لیکن میرے پاس پیسے نہیں، لنچ ٹائم میں سارے پیسے خرچ کر لیے، دھیمی آواز میں کہتے ہوئے اس کی نگاہیں پھر سے غباروں میں اٹکیں۔ راجا نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر غباروں کو۔ اسی کی طرح بچی کے چہرے پر بھی اداسی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر راجا نے ہاتھ میں موجود 2 بیلونز اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ خوشی سے بھرپور آنکھیں لیے اس کی جانب دیکھنے لگی، ایکسائٹڈ ہو کر ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن ہر ایک دم اس کی مسکراہٹ سمٹی اور ہاتھ بھی نیچے گرا دیا۔ راجا جو اس کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ دیکھ کر خود بھی مسکرانے لگا تھا، حیران ہوا۔ کیا ہوا؟ لے لو، پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے دوبارہ اسے غبارے دینے چاہے۔ بچی نے پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ ماما کہتی ہیں کوئی بھی آپ کو مفت میں کچھ دینا چاہے تو مت لینا۔ اس کی آواز سے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کشمکش میں ہے کہ دل کی سن کر غبارے لے لے یا دماغ میں گونجتی ماں کی بات سنے اور واپس چلی جائے۔ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ راجا گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ دل تو کہتا ہے کہ بیلونز لے لوں۔ اس کے لہجے میں معصومیت تھی۔ تو لے لو، کل پیسے دے دینا، میں کل بھی یہیں رہوں گا۔ راجا نے نرمی سے کہتے ہوئے بیلونز اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ وہ بھی مسکرا دی، پھر کچھ یاد آنے پر دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ابھی تو میرے پاس تمہیں دینے کو پیسے نہیں، ہاں لیکن میرے لنچ باکس میں 2 سینڈوچز ہیں، ماما نے صبح بنا کر دیے تھے، تم وہ لے لو، پیسے کل لے لینا، کہہ کر اس نے کندھوں سے بیگ اتارا اور نیچے رکھ کر اس پر جھک گئی۔ ارے نہیں، وہ تم کھا لینا۔ راجا نے منع کرنا چاہا لیکن تب تک وہ لنچ باکس نکال چکی تھی۔ یہ لو، کھا کر دیکھو، میری ماما سینڈوچز بہت مزے کے بناتی ہیں۔ وہ بیگ کی زپ بند کر کے لنچ باکس لیے اس کے برابر دیوار پر ہی بیٹھ گئی۔ راجا نے جب ہاتھ نہ بڑھایا تو اس نے خود سینڈوچ نکال کر راجا کو تھمایا۔ راجا کے لیے وہ عجیب و غریب شے ہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی سینڈوچ کھانا تو کیا دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ الٹ پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے اس نے جیسے ہی ایک بائٹ لی، سینڈوچ کا ذائقہ اس کے منہ میں کھل گیا۔ وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھی وہ بچی واقعی سچ کہہ رہی تھی۔ مزے کا ہے نا؟ وہ جو اشتیاق سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی جلدی سے پوچھنے لگی۔ راجا نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں سینڈوچ ختم کر چکا تھا۔ بھوکے بیٹ کو کچھ قرار آیا تھا۔ تمہیں گھر نہیں جانا کیا؟ راجا نے ارد گرد دیکھا جہاں سب بچے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے تھے۔ جانا ہے؟ کریم بابا پتہ نہیں آج کیوں لیٹ ہو گئے، ہمیشہ ٹائم پر آتے ہیں بٹ آج ابھی تک نہیں آئے۔ وہ دور سڑک پر نظر جمائے بولی۔ راجا اس کی بات پر خاموش رہا۔ اچھا سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ پھر اس سے مخاطب ہوئی۔ راجا چونکا، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا ابتہاج۔ سامنے بیٹھی لڑکی مسکرائی۔ پیارا ہے لیکن مشکل ہے۔ راجا بھی مسکرا دیا اس کے کمنٹ پر۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس کے معصوم سے چہرے کی جانب دیکھا۔ میری ماما اور ڈیڈ پیار سے مجھے اینجل کہہ کر بلاتے ہیں، وہ کہہ رہی تھی جب اسے سامنے سے اپنی گاڑی آتی دکھائی دی۔ اینجل؟ راجا نے زیر رب دہرایا۔ وہ اب جلدی جلدی لنچ باکس بیگ میں ڈال رہی تھی۔ سنو، بیگ کندھوں پر ڈال کر وہ مخاطب ہوئی۔ راجا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تم کل آؤ گے نا؟ میں تمہارے پیسے کل تمہیں دے دوں گی، یہیں بیٹھنا تم کل بھی، بائے، اسے کہہ کر ہاتھ ہلایا اور پونیاں جھلاتی وہ گاڑی کی جانب بڑھ گئی جہاں کریم بابا ڈرائیور کی یونیفارم میں اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑے تھے۔ ایک نظر انہوں نے سامنے بیٹھے راجا پر ڈالی جس کا حلیہ فقیرانہ تھا اور جس کے ساتھ ان کے مالک کی بیٹی بیٹھی دوستانہ انداز میں باتیں کر رہی تھی، پھر دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اور گاڑی آگے بڑھا دی، جبکہ راجا اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچتا رہ گیا جو اس کے حلیے کی پرواہ کیے بغیر اسے دوستی کر چکی تھی۔ اینجل، ایک بار پھر اس کا نام لبوں سے برآمد ہوا تھا اور مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ آج اتوار تھا، ابھی آج گھر میں تھی۔ پہلا اتوار تھا
جب وہ اپنے کمرے میں تھی اور راجا کو دن کے وقت بھی فراغت نصیب ہوئی تھی، ورنہ اسے ہر وقت گھومنے پھرنے کا ہی شوق رہتا۔ باپ کے پیسے کو فضول خرچوں میں اڑانا اس کا من پسند مشغلہ تھا۔ راجا اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا سامنے نظر آتے لان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسد شرازی بھی خلاف معمول آج گھر پر تھے۔ لان میں وہ سن بات لینے میں مصروف تھے۔ راجا کی تلخ نظریں ان پر گڑی تھیں۔ دوسروں کی زندگیاں تباہ کرنے کے بعد وہ شخص کتنے سکون سے بیٹھا تھا۔ نہ جانے اتنا سکون کیسے مل جاتا تھا اسے۔ شاید اس کا ضمیر بھی مردہ ہو چکا تھا، اور جن کا ضمیر مر جائے وہ خود غرض ہو جاتے ہیں، جنہیں صرف اپنی فکر ہوتی ہے۔ اسد شرازی کا تعلق بھی ایسے لوگوں سے ہی تھا۔ اب دیکھنا اسد شرازی، کیسے تمہارا سکون اور چین چھینتا ہوں تم سے۔ پل پل تڑپو گے تم موت کے لیے، لیکن موت بھی تمہاری چوکٹ پہ کھڑی تمہارا تماشا دیکھے گی۔ یہ جو اتنا بڑا بزنس ایمپائر کھڑا کیا ہے نا تم نے، یہ سب تباہ و برباد کر کے کوڑی کوڑی کا محتاج نہ بنایا تمہیں تو میرا نام ابتہاج نہیں۔ تمہیں اس سب کا بدلہ چکانا ہوگا جو تم نے ماضی میں کیا ہے۔ اس کے لہجے میں چبھن تھی، غصہ، انتقام، نفرت جیسے جذبے آنکھوں سے جھلک رہے تھے۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل پر اس نے ویڈیو کھولی جو چند دن پہلے ایڈٹ کی تھی۔ چند کیز پریس کرنے کے بعد اس نے سینڈ کا بٹن دباتے ہوئے وہ ویڈیو کسی کو بھیجی۔ سامنے نیم دراز اسد شرازی کے فون کی ٹیون سنائی دی۔ چہرے پر رکھا میگزین ہٹا کر اس نے اپنا سیل اٹھایا اور نظروں کے سامنے کیا۔ راجا کی نظریں اس کے چہرے پر ہی جمی تھیں۔ موبائل پر کچھ دیکھنے کے بعد اسد شرازی کے چہرے کا رنگ اڑا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھا، غصے سے لب بھینچ لیے۔ اس کا چہرہ مسلسل رنگ بدل رہا تھا۔ پریشانی، غصہ، حیرت، بے یقینی کے تاثرات لیے وہ ویڈیو کو بار بار دیکھے گیا۔ اس دن کی بات پر ابیہا نے اپنے فرینڈز کے سامنے بہت انسلٹ محسوس کی تھی۔ اسی وجہ سے پچھلے کافی دن سے راجا سے اس کی بول چال بند تھی۔ راجا نے خود بھی اسے بلانے کی زحمت نہ کی تھی، بلکہ وہ تو شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی خفگی سے ہی صحیح، بہرحال چند دن سکون سے تو گزریں گے۔ آج پھر وہ کلب آئی تھی اور رچنا اس سے ملی تھی۔ یوں ہی باتوں باتوں میں رچنا راجا کا ذکر چھیڑ بیٹھی۔ میں نے سنا ہے تم سہار لوگوں سے لگائی گئی شرط ہار گئیں اپنے معمولی سے گارڈ کی وجہ سے۔ رچنا کے انداز اور لہجے میں تصحیق تھی۔ غالباً وہ اس دن کے کلب میں راجا کے ہاتھوں اٹھائی گئی خفت کا بدلہ لینا چاہتی تھی، جس کی وجہ یقیناً ابیہا ہی تھی۔ ابیہا نے سلگ کر اس کی جانب دیکھا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ایک سلگتی نگاہ راجا پر ڈال کر وہ رچنا کی جانب متوجہ ہوئی۔ رچنا پلیز، میں یہاں کچھ دیر کے لیے ریلیکس ہونے کے لیے آتی ہوں ہر ویکینڈ پر۔ یہ ذکر کر کے مجھے اریٹیٹ مت کرو اور نہ ہی میرا ویکینڈ برباد کرو، تلخ لہجے میں کہتی ہوئی وہ اس سے دور جانے لگی تھی جب اسے رکنا پڑا تھا رچنا کے کہکے کی آواز سن کر۔ ہاں مس ابیہا شرازی، ایک گارڈ سے ہار گئی۔ ہاں، واہ واہ واہ، تمہیں بہت مان تھا نا اپنی خوبصورتی اور دولت پہ کہ جسے چاہو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہو، لیکن افسوس تمہارا یہ گارڈ تمہارے جال میں نہیں پھنس سکا۔ پہلی بار ابیہا کو مات دینے والا کوئی انسان اسے ٹکرایا ہے۔ اس کے لہجے میں موجود استضاء اور طنز ابیہا کا خون جلانے کے لیے کافی تھا۔ وہ تیش سے مڑی، یوں کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، وارننگ کے انداز میں انگلی اٹھائی، لیکن پھر خود پر قابو پا کر وہ لب بھینچ گئی۔ گہرا سانس بھر کر اس نے اپنے جذبات کنٹرول کیے۔ رچنا کی طنز بھری نگاہیں اس پر ہی جمی تھیں۔ شکر تھا کہ لاؤڈ میوزک ہونے کی وجہ سے کوئی ان کی جانب متوجہ نہ ہوا تھا۔ رچنا کو نظر انداز کرتی وہ لوگوں کے ہجوم کو چیرتی بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اس وقت اسے تنہائی کی اشد ضرورت تھی، ورنہ کچھ بعید نہ تھا کہ غصے میں کچھ غلط کر جاتی۔ راجا جو دور ایک کرسی پر بیٹھا پیر جھلاتے ہوئے ابیہا کے فری ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اس کی نظریں اٹھی تھیں اور کلب سے نکلتی ابیہا کی ایک جھلک کو وہ دیکھ چکا تھا۔ اب اسے کیا ہو گیا؟ حیران ہوتے ہوئے وہ بڑبڑایا، پھر تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس کے کلب سے نکلنے تک ابیہا جانے کہاں غائب ہو چکی تھی۔ ڈیم اٹ، سلی گرل۔ اپنے ہاتھ پر مکہ رسید کرتے ہوئے اس نے اشتعال کم کرنا چاہا۔ تیزی سے پارکنگ کی جانب بڑھا کہ شاید وہ گاڑی میں بیٹھ گئی ہو۔
لیکن پارکنگ بھی سنسان تھی۔ ابیہا کو وہاں نہ پا کر وہ شدید پریشان ہو گیا۔ دوبارہ کلب کی طرف آیا اور اس کلب کے سامنے جاتی سڑک پر پڑھا۔ یہ مین روڈ تھی جہاں رات کے اس وقت ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ کبھی کبھار کوئی گاڑی اور گرد پھیلے سناٹے کو چیرتی ہوئی گزرتی اور پھر ویسی ہی خاموشی چھا جاتی۔ جس سمت انہیں جانا تھا وہاں دور دور تک ابیہا دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آج کل تو ویسے ہی ہر جگہ انسان کم بھیڑیوں کا ہی سامنا ہوتا تھا۔ اتنی رات گئے وہ اکیلی لڑکی اگر غلط لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تو، یہ سوچ کر وہ مزید پریشان ہوا۔ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پیشانی مسلی۔ اگر ابیہا کو کچھ ہوا تو اسد شرازی مجھے نہیں چھوڑے گا، اور جو اتنی محنت سے پلان بنایا وہ سب پلان بھی خراب ہو جائے گا۔ نہیں، مجھے ابیہا کو ڈھونڈنا ہے ہر حال میں۔ جس کھیل کا میں کھلاڑی بن چکا ہوں اس کھیل کو بگاڑنے کا رسک کسی صورت نہیں لے سکتا میں، وہ دل ہی دل میں خود سے کہتا ہوا تیزی سے مخالف سمت میں بڑھ گیا۔ سنسان سڑک پر اس کے بھاگتے قدموں کی چھاپ واضح سنائی دے رہی تھی۔ ابیہا! پہلی بار اس نے ابیہا کو اس کے نام سے پکارا تھا۔ اس کی آواز گونج کر رہ گئی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا، ارد گرد دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا، جب اس سے کافی فاصلے پر ایک لڑکی جاتی دکھائی دی۔ اس کی ڈریسنگ سے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ابیہا ہے۔ ابیہا لسن! وہ بھاگتا ہوا اس کے پیچھے لپکا۔ اس کی آواز اپنے عقب میں سن کر ابیہا نے اپنی رفتار تیز کر لی تھی۔ ابیہا پلیز رکیں تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ راجہ کا لہجہ خلاف توقع نرم تھا، جانتا تھا وہ غصے میں ہے اور اس وقت ترش لہجے میں بات کرنے سے معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے۔ ابیہا اسٹاپ! اس نے ایک بار پھر اسے پکارا تھا، تبھی وہ ایک جھٹکے سے مڑی۔ جسٹ گو ٹو ہیل، ڈونٹ فالو می، آئی ول کل یو۔ وہ پہلی بار اتنی بری طرح بہیو کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش بھی تھی۔ یقیناً سر جھکا کر چلتے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ چلا کر اسے جواب دیتے ہوئے وہ پھر سے آگے بڑھنے لگی۔ راجہ نے لب بھینچے، پھر اپنی رفتار مزید تیز کرتے ہوئے وہ چند لمحوں میں اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اسے بازو سے تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ ابیہا کو غالباً اس سے اس حرکت کی امید نہیں تھی، تبھی کچی ڈور کی مانند اس کی طرف کھینچی چلی آئی۔ ابیہا نے اشتعال سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے بازو کو گرفت میں لیے ہوئے اس کے ہاتھ کی طرف۔ راجہ اس کی نظر کا مفہوم سمجھ گیا تھا، تبھی اس کا بازو چھوڑا۔ آئی ایم سوری وہ شرمندہ سا کچھ کہنے جا رہا تھا جب ابیہا پھر مڑ گئی۔ راجہ نے اس بار شدید غصے سے اس کے بازو سے کھینچتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ بس بہت ہو گیا تماشا، عزت راز نہیں آپ کو، اب یہاں سے ہلیں گی بھی نہیں آپ، سمجھی؟ وہ آتش فشاں کی طرح پھٹا تھا۔ کیوں؟ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ کس حق سے روک رہے ہو مجھے؟ جہاں میرا دل چاہے گا جاؤں گی، وہ بھی چلائی تھی۔ چہرے پر آنسوؤں کے نشانات تھے۔ جسٹ شٹ اپ، اوکے، شٹ اپ، انگلی اٹھا کر ہر لفظ چبا چبا کر کہتے ہوئے وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ ابیہا لب کچلتی سر جھکا گئی، آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ راجہ کو اپنے لہجے کی سختی کا اندازہ ہو گیا تھا، تبھی وہ خاموش ہو گیا۔ گہرا سانس بھر کے غصے پر قابو پانا چاہا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آئی ایم سوری فار مائی روڈنیس، بٹ ٹیل می، ہوا کیا ہے؟ آپ اچھی بھلی کلب آئی تھیں، پھر یوں اس طرح وہاں سے آنے کا اور اس سب کا مطلب؟ اس کا اشارہ ابیہا کے آنسوؤں کی جانب تھا۔ ابیہا نے بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ تمہیں اس سے کیا؟ ہچکیوں کے درمیان بول کر وہ وہاں سے جانے لگی تھی جب ایک بار پھر اس کا بازو راجہ کی گرفت میں آیا تھا۔ اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ بتائے بغیر آپ نہیں جا سکتی۔ راجہ کے لہجے میں بھی ضد تھی۔ ابیہا سلگ اٹھی تھی اس کی بات پر۔ کیوں بتاؤں میں تمہیں؟ تمہاری پابند نہیں ہوں، اور ویسے بھی تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اس سب سے؟ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے مجھے رشنا کی اتنی باتیں سننا پڑیں، اتنی انسلٹ ہوئی میری سب فرینڈز کے سامنے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ راجہ حیران ہوا۔ میری وجہ سے؟ سوالیہ انداز میں کہتے ہوئے انگلی سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ ہاں، تمہاری وجہ سے۔ اگر تم اس دن اپنی ضد اور انا کو چھوڑ کر مجھ سے وہ 3 ورڈز کہہ دیتے تو کوئی یوں میرا مذاق نہ بناتا، کسی کو مجھے اپنی تضحیک بھری باتوں کا نشانہ بنانے کا موقع نہ ملتا، کسی کو میری انسلٹ، کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی تھی۔
मज़ीद बोला ना गया तो वो खामोश हो गई। आंसू पोंछते वो बेबसी से इधर उधर देखने लगी। हिचकियाँ लेते हुए वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। आंखें रोने के बायस सुर्ख हो रही थीं। राजा बगौर उसका चेहरा देखे गया। उसका लहजा इस बात की चुगली खा रहा था कि वो झूठ बोल रही है। जो वो बता रही है इस बात पर नहीं रोया जा रहा। क्या यही बात है जिस पर इतने आंसू बहाए जा रहे हैं? इसकी नज़रें खोजती हुई सी थी। अभिया ने आंसू भरी निगाहें उठाकर उसे देखा। अगले ही पल निगाहें झुका गई कि कहीं वो नज़रों से उसके दिल का हाल ना समझ जाए। हाँ, बस यही। वो नज़रें चुराती इधर उधर देखने लगी। राजा चंद पल उसे देखता रहा। उसे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। सो अब क्या इरादा है? रात यहीं बितानी है? एकदम उसका लहजा सर्द हुआ था। अबिहा का दिल खून होने लगा उसके इस अंदाज पर। कैसे बताती उसे कि वो मोहब्बत करने लगी है उससे? कैसे, कब, क्यों, ये नहीं जानती थी, लेकिन वो उसे उसकी तमाम तर सर्द मोहरी, सख्ती और बेहिसी के बावजूद अच्छा लगने लगा था। ये उसके दिल की भी ख्वाहिश थी कि वो उसके मुंह से फ़कत एक बार ही सही लेकिन आई लव यू सुने। लेकिन उसका दिल कई टुकड़ों में तकसीम हुआ था। तब राजा का जवाब सुनकर गुस्सा उसे इस बात का नहीं था कि उसके फ्रेंड्स के सामने इंसल्ट हुई। गुस्सा ये था कि अपनी अना को उसके सामने झुकाने के बावजूद वो नामुराद रही थी। गुस्सा ये था कि वो शख्स जिसे वो किसी खातिर में ना लाती थी, उसी की मोहब्बत आज उसकी जान लेने तक आ गई थी। पिछले दिनों उसने हर मुमकिन कोशिश की थी कि किसी तरह उसका ख्याल अपने जहन से झटक सके, लेकिन ये इंकिशाफ तकलीफ दे था कि वो उसके दिल के नेहा खानों में ऐसी जगह छुपकर बैठा था जहां उसे निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। वो खुद से लड़ने में, अपने अंदर की जंग में हार रही थी। तभी यूं बिना सोचे समझे आज के लफ्ज़ से भी निकल आई। उसका जहन शल हो रहा था, लेकिन वो किसी तौर पर अपने अंदर का इस्तिराब और बेचैनी राजा के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। जब उसने सिर्फ एक शर्त की खातिर उसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, तो वो असल में कैसे उससे मोहब्बत कर सकता था? इसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से कैसे दे सकता था? इसके 4 अल्फाज आई डोंट लव यू तीर की तरह अबिहा का दिल छलनी कर गए थे। वो मज़ीद खुद को उसके सामने नहीं गिराना चाहती थी। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी खुद ही। उसके अंदाजे से हर दर्मी जाहिर थी। इट्स इनफ, आप अभी मेरे साथ चल रही हैं। राजा ने उसका हाथ थामा था। कहा ना, मुझे अभी नहीं जाना। खुदा का वास्ता है, अकेला छोड़ दो मुझे। लीव मी अलोन प्लीज़। तल्ख लहजे में कहते हुए वो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली थी और फिर झटके से हाथ खींचा। आप? राजा भी कुछ कहने जा रहा था जब कोई गाड़ी मोड़ मुड़कर एकदम सामने आई। हेडलाइट्स ने उनकी आंखों को चुंधिया दिया था। राजा को लम्हे के 1000वें हिस्से में किसी खतरे का एहसास हुआ था। वो और अबिहा लड़ते झगड़ते ना जाने कब सड़क के दरमियान में आ खड़े हुए थे। गाड़ी तेज़ी से उनकी जानिब बढ़ती जा रही थी। राजा ने एकदम अबिहा को धक्का दिया। वो लड़खड़ाती हुई सड़क के किनारे जा गिरी। जब तक वो संभली, गाड़ी राजा को हिट करती हुई आगे जा चुकी थी। राजा हवा में उछला था और गाड़ी के ऊपर से होता हुआ पीछे आन गिरा। गाड़ी वाले ने जानबूझकर टक्कर मारी थी शायद। राजा ने बेसाख्ता सर पर हाथ रखा। आह! मुंह से कराहें निकलने लगी थीं। राजा! अबिहा तड़पकर चीखती हुई उसकी तरफ बढ़ी। उसके लहजे में अजियत भरी थी। राजा! अबिहा तड़पकर चीखती हुई उसकी तरफ बढ़ी। उसके लहजे में अजियत भरी थी। राजा ने उठने की कोशिश करते हुए उसे अपनी तरफ बढ़ते देखा। गाड़ी कुछ आगे जाकर रुकी थी। साली! एक बार फिर बच गई, कोई नफरत से कहता हुआ गाड़ी से उतरा और अबिहा की जानिब पड़ा। राजा ने चकराते सर और धुंधलाती हुई निगाहें उस आदमी को देखा। उसके हाथ में कुछ था, शायद लोहे की एक लंबी नाल। राजा, तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी तुम्हें? ओह माय गॉड, कितनी ब्लीडिंग हो रही है। मैं क्या करूं मैं? वो हवास फाख्ता से राजा के करीब पहुंची थी, ये जाने बगैर कि कोई पीछे उसकी जान लेने उसके सर पर पहुंच चुका है। अबिहा जो कुछ देर पहले खुद से, राजा से, सारी दुनिया से खफा थी, एकदम सारी खफगई भूल गई थी। कुछ याद था तो फ़कत इतना कि राजा की कनपटी से खून बह रहा था। वो घुटना थामे बामुश्किल खड़ा हुआ है। चेहरे की दाएं जानिब बहुत सी खराशें हैं। लरसती कांपती हुई
وہ دائیں بائیں دیکھ رہی تھی کہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکے۔ اس کی حالت دیکھ کر راجا کے بدترین خدشات درست ہونے لگے تھے۔ وہ پاگل سی مغرور لڑکی نہ جانے کب اس کی محبت میں سر تاپا ڈوب چکی تھی۔ ابیہ، آئی ایم فائن، آئی ول۔ وہ جسم سے اٹھتی چیزوں کو نظر انداز کرتا ابیہ کو تسلی دینے جا رہا تھا جب نظر ابیہ کے پیچھے آتے اس شخص پر پڑی۔ اس کے ہاتھوں میں لوہے کی راڈ تھی۔ راجا، تمہارا خون بہہ رہا ہے۔ ابیہ ارد گرد سے بیگانہ روتے ہوئے اس کی کنپٹی سے گال تک آتے خون پر ہاتھ لگا کر بولی تھی۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں خون سے سرخ ہوئیں، لیکن راجا اس کی جانب متوجہ ہی کب تھا۔ اس کی نظریں تو اس کی پشت کی جانب تھیں۔ ایک نظر ابیہ کے رنگ اڑے چہرے پر ڈالی، پھر اس کے ہاتھ اٹھا تھا۔ ابیہ کے دائیں کندھے پر بازو جما کر اس نے اس شخص کا وار روکا تھا جو راڈ ابیہ کے سر پر مارنے جا رہا تھا۔ راڈ کو سرے سے تھام کر اس کا وار خطا کر کے راجا نے دوسرے ہاتھ سے اس شخص کی گردن دبوچی تھی، یوں کہ ابیہ اس کے دونوں بازوں کے حصار میں تھی، اور ابیہ کے پیچھے وہ آدمی جو اب اپنی گردن چھوڑانے کی تگ و دو میں تھا۔ راجا نے اس کے ہاتھ سے راڈ چھین کر دور پھینکی، ایک ہاتھ سے اس کی گردن کو گرفت میں لیے، دوسرے ہاتھ سے ابیہ کو کھینچ کر اپنے پیچھے کیا۔ وہ مکمل طور پر راجا کی اوٹ میں تھی۔ راجا کی آنکھوں میں سرخی سی چھانے لگی۔ اس شخص کا گلا دباتے ہوئے راجا نے اس کی کلائی تھامی اور اپنا گھٹنا اٹھا کر اس کی کونی پر مارا۔ ایک جھٹکا سا لگا تھا اسے، بازو کی ہڈی کونی سے ٹوٹ چکی تھی۔ وہ آدمی بری طرح چلانے لگا۔ راجا نے اپنا سر زور سے اس کے سر پر مارا تھا۔ وہ شاید کوئی مقامی گنڈا تھا جو اس بات سے بے خبر تھا کہ ابیہ کا محافظ کوئی عام آدمی نہیں۔ وہ تو اکیلا 15-20 بندوں پر بھاری ہوتا، یہاں تو صرف ایک آدمی تھا اس کے مقابل، اور راجا بھپرا ہوا زخمی شیر بھلا کیسے ٹک پاتا وہ راجا کے سامنے۔ چند منٹ بعد ہی وہ چاروں شانے چت ہو چکا تھا۔ راجا نے مڑ کر ابیہ کی جانب دیکھا جو خوف زدہ سی کھڑی راجا کو دیکھتی اور کبھی سامنے گرے کراتے ہوئے اس شخص کی جانب۔ اگر میرے آنے سے پہلے آپ اس شخص کے ہتھے چڑھ جاتی تو ابھی یہاں اس کی جگہ آپ موجود ہوتی، اس لیے بچکانہ حرکتیں چھوڑ دیجیے، اس میں بھلائی ہے آپ کی۔ راجا نے اپنی تکلیف پر قابو پاتے ہوئے ابیہ سے کہا تھا۔ ابیہ خاموش رہی۔ اب چلنا ہے یا اپنی جان کے کسی اور دشمن کا انتظار کرنا ہے یہاں رک کر؟ نہ جانے کیوں اس کے انداز میں تلخی سی در آئی تھی۔ لیکن تمہیں چوٹیں؟ ابیہ اس کے لہجے کی تلخی کو نظر انداز کرتی بمشکل چند الفاظ بول پائی تھی۔ میں چل سکتا ہوں، راجا نے لہجے کو مضبوط بنا کر سرد سی آواز میں کہتے ہوئے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ ابیہ بغیر کچھ کہے سر جھکائے اس سے آگے چلنے لگی۔ اگلی صبح راجا پھر اسکول کے گیٹ پر موجود تھا۔ اینجل گاڑی سے اتر کر مسکراتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ یہ لو، پراٹھا ہے، آج ماما کے پاس ٹائم نہیں تھا تو شیف انکل سے بنوایا ہے تمہارے لیے، تم کھا لینا اور یہیں میرا انتظار کرنا، میں چھٹی کے بعد آؤں گی، تب خوب باتیں کریں گے، بائے۔ اس کے نزدیک آ کر کہا، ایک لنچ باکس اسے تھمایا اور اسکول کی جانب بڑھ گئی۔ راجا نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا اور اسے گیٹ کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ گیٹ کے پیچھے غائب ہو گئی۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔